اللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منزل حج تک کا سفر ہمارا حج مذاکرہ گروپ 2026 کے ساتھ چل رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے بہت بڑے فضل اور احسان اور توفیق کے ساتھ ہماری عمرے کے تمام منازل اللہ نے پورے فرما دیے۔ عمرے کی ابتدا، عمرے کے لیے اہم اور ابتدائی چیزیں کون سی تھی، سامان کیا ضروری تھا، تیاری کیسے کرنی تھی، روحانی جسمانی ہر قسم کی تیاری، اور اس کے بعد عمرے کے فرائض واجبات ایک ایک پڑاؤ میں ہم نے سیکھنے کی کوشش کی۔ پھر طواف کیسے کیا جاتا ہے، سعی کیسے کی جاتی ہے۔ الحمدللہ ان تمام منازل کو اللہ نے اپنے فضل سے اور خاص اپنی توفیق سے پورا فرما دیا۔ اب ہمارا 38واں پڑاؤ، اس میں ہم یہ سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ عمرہ کرنے کے بعد یقیناً ہمارا قیام مکہ مکرمہ میں ہوگا، اور کچھ عرصہ حج سے پہلے ہمارا قیام جو مکہ مکرمہ میں ہوگا، اس قیام کے دوران ہم نے کن اہم باتوں کا خیال رکھنا ہے اور کن چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج کے ہمارے اس منزل میں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ جیسے ہم نے عمرے کو قدم بہ قدم سیکھا، ایسے اللہ جل شانہ ہمیں حج کو بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ عمرہ مکمل ہونے کے بعد اب جتنے دن ہماری انشاءاللہ مکہ مکرمہ میں رہائش ہوگی، تو ہم حکم اور احکامات کے لحاظ سے مکہ مکرمہ کے رہائشی ہی تصور کیے جائیں گے۔ مکہ مکرمہ کے رہائشی تصور کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ حج اور عمرے کے احکام کے لحاظ سے ایک تو رہائشی ایک اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ ہماری نماز سفر کی ہے یا اقامت کی ہے اور ہم نے پوری پڑھنی ہے یا قصر کرنا ہے، وہ تو ایک الگ حکم ہے اور ایک الگ باب ہے، وہ انشاءاللہ کسی اور پڑاؤ میں ہم اس بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہاں پر جو ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے رہائشی تصور کیے جائیں گے، تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ حج اور عمرے کے احکامات کے لحاظ سے ہم مکہ مکرمہ کے رہائشی تصور کیے جائیں گے۔ لہٰذا اگر ہم مزید عمرے کرنا چاہیں، اور وہ یقیناً ہماری آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، اپنے دل کے جو قریب ہیں، جو ہمارے مرحومین ہیں، ہمارے بڑے، ہمارے ہم عمر، ہمارے چھوٹے، اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، ان کے لیے ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ بالکل آسان ہے کہ حدود حرم سے باہر کسی بھی جگہ سے ہم عمرے کی نیت کر کے اور تلبیہ پڑھ کر واپس آ کر عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ مشہور مقامات جو ہل کے مقام پر ہیں، اس میں سب سے قریب ترین مسجد عائشہ ہے، جس کا اصل نام تو تنعیم ہے، لیکن چونکہ وہاں پر یہ مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے تو اس وجہ سے اس کا مشہور نام مسجد عائشہ ہے۔ اس کے علاوہ مسجد جعرانہ ہے، جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی کے موقع پر یہاں سے عمرہ فرمایا تھا، تو عموماً یہاں سے بھی لوگ عمرہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عرفات بھی یہ حدود حرم سے باہر اور ہل میں ہے، یہاں سے بھی عمرے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ شمیسیہ جو اصل میں صلح حدیبیہ کا مقام ہے، اس کا نیا نام شمیسیہ ہے، وہاں سے بھی عمرے کی نیت کر کے اور تلبیہ پڑھ کر ہم آ سکتے ہیں اور اپنے عمرے کے احکامات کو ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حدود حرم سے باہر ہل جانے کی صورت میں واپسی پر ہر صورت میں بہر حال عمرہ کرنا لازمی نہیں، بلکہ یہ ایک اختیاری عمل ہے۔ حدود حرم سے انسان باہر چلا گیا حدود ہل میں، تو حدود ہل سے واپسی میں عمرے کی نیت تو کر سکتا ہے،
تلبیہ پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ کوئی لازمی عمل نہیں ہے۔ عموماً لوگ زیارات کے لیے جاتے ہیں، مسجد عائشہ کی زیارت کرنے کے لیے، مسجد جعرانہ کی زیارت کے لیے، یا حج سے پہلے عرفات مزدلفہ کی زیارت کے لیے، تاکہ کچھ نہ کچھ ان کا ذہن بن جائے۔ تو واپسی میں وہاں سے عمرہ کرنا کوئی لازمی نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی کرنا چاہے، یہ سعادت حاصل کرنا چاہے، تو منع بھی نہیں، لیکن لازمی بھی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ حدود حرم سے ہم نکل کر ہل سے بھی باہر، یعنی میقات سے باہر جا رہے ہیں، تو میقات سے واپسی پر احرام کی نیت، احرام کا لباس، تلبیہ پڑھ کر حالت احرام میں آنا اور عمرے کی ادائیگی کرنا لازمی ہوگی۔ اگر ہم نے خدا نخواستہ میقات سے واپسی پر، حدود حرم واپسی پر عمرے کی نیت نہ کی، تو ہمارے اوپر اصل میں عمرہ لازم ہوگا، اور دوبارہ واپس میقات پر، جو سب سے قریب ترین میقات قرن المنازل ہے، وہاں جا کر وہاں سے دوبارہ عمرے کی نیت کر کے آنا ہوگا، ورنہ ہمارے ذمے ایک عمرے کی قضا لازم ہو جائے گی۔ عموماً یہ صورت تب پیش آتی ہے جب لوگ زیارت کے لیے مکہ مکرمہ سے طائف جاتے ہیں، تو طائف چونکہ میقات سے باہر ہے، اور وہاں سے واپسی پر میقات جو قرن المنازل جس کا نام ہے، جس کو السیل الکبیر بھی کہتے ہیں، یہاں سے واپس آنا ہوتا ہے، تو لازمی ہے کہ یہاں سے ہم احرام باندھ کر آئیں۔ اور دوسری عمومی صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض عازمین حج، ان کو پہلے مکہ مکرمہ لے جایا جاتا ہے، وہاں سے مدینہ منورہ لے جایا جاتا ہے، تو مدینہ منورہ سے واپسی پر بیر علی یا ذوالحلیفہ کے نام سے جو میقات ہے، وہاں سے واپسی میں احرام باندھ کر آنا، یہ ایک لازمی عمل ہے، یہ اختیاری نہیں۔ جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے کہ ہل سے تو واپسی میں عمرہ کرنا اختیاری ہے، لیکن میقات سے یہ اختیاری نہیں بلکہ لازمی ہے۔ کوئی جس نیت سے بھی گیا تو واپسی پر وہ لازماً عمرہ کرے گا۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم تو طائف صرف سیر کرنے کے لیے گئے تھے، ہمارا ارادہ تو عمرے کا نہیں تھا۔ تو بے شک آپ جس ارادے سے بھی جائیں، واپسی پر احرام باندھنا اور عمرہ کرنا لازمی ہوگا۔ اس کے علاوہ قیام مکہ کے دوران ہماری مکمل کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا کوئی وقت، ایک منٹ، ایک سیکنڈ ہمارا ضائع نہ ہو، کیونکہ یہ زندگی کے انتہائی قیمتی لمحات ہیں، اور بہت بڑی خوش قسمتی سے یہ ہمیں دستیاب ہوئے، تو زیادہ تر وقت ہم کوشش کریں کہ مسجد الحرام میں گزاریں، اور کثرت سے طواف کی عبادت میں مصروف ہوں، کیونکہ طواف ایک ایسی عبادت ہے کہ جو دنیا کے کسی بھی گوشے میں ادا نہیں کی جا سکتی۔ ہم نماز کسی اور جگہ ادا کر سکتے ہیں، تلاوت کہیں اور کر سکتے ہیں، اعتکاف کی فضیلت کہیں اور بھی حاصل کر سکتے ہیں، کہیں اور بھی یہ سعادت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن واحد طواف ایسی عبادت ہے جو مسجد الحرام اور بیت اللہ شریف کے علاوہ کہیں سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس سعادت میں کمی نہیں لانی چاہیے، اور بہت کثرت سے ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم کثرت سے طواف میں اپنا وقت گزاریں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات جس کی طرف توجہ دلانا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ ہماری شریعت کا ایک قاعدہ مسلمہ ہے، کہ عربی میں اس قاعدے کے الفاظ یہ ہیں کہ جلب منفعت سے دفع مضرت اولا اور بہتر ہے۔ یعنی ہم ایک جگہ سے ایک فائدے کی امید ہے، اور دوسری طرف سے ہمیں کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو فقہاء علماء فرماتے ہیں، صوفیاء ہمارے فرماتے ہیں کہ آپ بے شک اپنی نفع کو چھوڑ دو، لیکن کم از کم اپنے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تو جیسے حدود حرم میں عبادت کا اجر یقیناً بہت بڑھ کر ہے، اسی طرح یہاں پر گناہ اور گناہ کا تصور کرنا اور اللہ جل شانہ کی نافرمانی کرنا، یہ بہت بڑے حرمان اور بہت بدقسمتی کی بات ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سے کوئی نافرمانی نہ ہو۔ دیکھیں، شیطان کی کوشش روز اول سے یہی ہے کہ ایک انسان کامیاب نہ ہو، وہ اللہ کے قریب نہ جائے، وہ ایسے اعمال نہ کرے
جس سے اس کا رب اس سے راضی ہو، اور اگر بالفرض وہ کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے تو پھر شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے اس عمل کو کسی نہ کسی طرح برباد کر دے، ضائع کر دے۔ تو ضائع اعمال انہی نافرمانیوں سے ہوتے ہیں، انسان سے وہ فرمان برداری اور عبادت کی نور چھن جاتا ہے۔ تو ہم سب سے بہت بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم کوئی فائدہ نہ دے سکے تو کم از کم اپنا کوئی نقصان نہ کریں روحانی طور پر، اور اللہ کے قرب کے لحاظ سے تو نافرمانی سے بہت بچنا چاہیے، خصوصاً وہاں پر جو نافرمانی دیکھی جاتی ہے وہ بد نظری کی نافرمانی ہے، کیونکہ وہاں پر مرد اور خواتین کا مجمع وہ مشترکہ ہوتا ہے، طواف میں خواتین بھی ہوتی ہیں اور مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، تو عموماً بد نظری کا یہ فتنہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو طواف کے دوران اپنی نگاہیں، جیسے ہم نے پچھلے اسباق میں سیکھا کہ سجدے کی جگہ فرش پہ ہونی چاہیے، آنکھیں نہیں اٹھانی چاہیے، شیطان کے وار سے بچنے کا یہی ایک ذریعہ ہے کہ انسان نیچے دیکھے اور اپنی نگاہوں کو نیچے کرے، کیونکہ شیطان نے تو اپنے رب سے یہی کہا کہ میں اس انسان کے سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، اوپر سے۔ تو یہی ایک صورت ہے کہ ہماری نگاہیں نیچے ہوں۔ اسی طرح کیونکہ یہ ایک ایسا سنگین گناہ ہے کہ جس کی نحوست کی وجہ سے انسان کو اللہ کا تعلق نصیب نہیں ہوتا، اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوتی۔ تو ہم اللہ سے یہ دعا بھی مانگے وہاں پر کثرت سے کہ اللہ مجھے اپنی قرب نصیب فرما دے، اپنی رضا حاصل فرما دے، اور مجھے ہر قسم کے گناہوں سے، ہر قسم کی نافرمانیوں سے، خصوصاً بد نظری کی گناہ سے مجھے بچا لے۔ اس کے ساتھ ساتھ میری اپنی بہنوں سے، اپنی مستورات بہنوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ وہ بھی اپنے لباس کے اعتبار سے، اپنے پردے اور اس کے اعتبار سے اپنی حیا کا خیال رکھے، ایک باوقار طریقے سے وہاں پر وقت گزارے۔ ایسے نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہمارا لباس مناسب نہ ہو، ہماری چال ڈال مناسب نہ ہو۔ یہ ایک غلط فہمی عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ہے کہ وہاں پر جی کوئی ایسی بات نہیں کہ اگر ہم کسی نامحرم سے بات کریں یا اس کے ساتھ طواف میں ساتھ چلے، نہیں، ہر جگہ اپنی عزت، اپنی عفت، اپنی حیا کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ جی، قیام مکہ کے دوران زیارات پر جانا یہ کوئی حج یا عمرے کا لازمی جز نہیں، یقیناً ہمیں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہے، اور ان سے جن چیزوں کی نسبت ہے ان سے بھی یقیناً ہماری محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ یہ ایک مومن کی ایمان کی علامت ہے کہ اسے اپنے پیارے پیغمبر سے، بلکہ پیغمبر علیہ السلام سے جس چیز کی ادنا سے ادنا نسبت بھی ہو اس سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ تو یہ زیارات اسی محبت کا وہ ایک عملی مظاہرہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں، غار ثور میں وقت گزارا، لیکن ہمارا ایک مقصد ہے اور ایک ہماری خواہش، اور وہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے بھی واقف ہو، لیکن اس کی وجہ سے ہمارا مقصد نہیں فوت ہونا چاہیے۔ تو حج سے پہلے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ جبل ثور اور جبل نور یعنی غار حرا پر چڑھنے سے اور وہاں جانے سے اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ اپنی توانائیوں کو بچا کر رکھنا چاہیے حج کے لیے۔ ہاں، حج کے بعد یقیناً پھر دن ہوں گے، اس میں ہم پھر غار ثور پہ بھی جانے کی سعادت حاصل کریں، غار حرا میں بھی جانے کی سعادت حاصل کریں، لیکن حج سے پہلے ہم اپنی توانائیوں کو حج جیسی فریضے کے لیے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ہمارے ذہن میں ہو کہ سعودی حکومت کی جانب سے
پچھلے سال سے بلکہ پچھلے کئی سال سے، لیکن جس کا خاص طور پر وہ دیکھنے میں آیا کہ وہ ان کا ایک نعرہ تھا کہ لا حج بلا تشریح، بغیر اجازت کی کسی کو بھی حج کی اجازت نہیں۔ تو اس وجہ سے پچھلے سال جو بہت شدید ترین اور سخت ترین چیکنگ اور چیک پوسٹ قائم کیے گئے، تو آپ سب سے درخواست ہے کہ ہر وقت اپنی شناختی علامت، چاہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے آپ کو جو کارڈ دیے گئے یا سعودی جو شرکا ہے ان کی طرف سے نسخ کارڈ دیا گیا، اس کو ہر وقت اپنے پاس رکھے تاکہ خدا نخواستہ ہم کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور حج سے پہلے مکہ مکرمہ سے بہت زیادہ باہر، یعنی میقات کو بھی کراس کرنا یا جدہ وغیرہ جانا، ان سے اجتناب کریں، کیونکہ خود اپنے آپ کو کسی تکلیف اور مصیبت میں ڈالنا یہ کہیں پر بھی عقل مندی کی بات نہیں کہلائی جاتی۔ تو ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ ہاں، حج ادا کرنے کے بعد پھر جب یہ چیکنگز سختی یا ختم ہو جاتی ہیں تو پھر بے شک اگر اپنے کچھ رشتہ داروں سے ملنا چاہتے ہوں یا ایسے کسی اور مقصد کے لیے جانا چاہتے ہوں تو پھر آپ بے شک جا سکتے ہیں۔ تو ان باتوں کا اہتمام، اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور یہ بات ہم سب مانتے ہیں کہ کائنات کا سب سے افضل اور مقدس پانی وہ یقیناً آب زمزم ہے۔ تو ہم اس قیام کے دوران بہت کثرت سے اور پیٹ بھر کر زمزم کی سعادت حاصل کریں، اس کو پیئیں۔ اگر وہاں جا کر بھی ہم کوک اور پیپسی اور ان چیزوں کو زیادہ استعمال کریں تو یہ خدا نخواستہ اس نعمت کی ناقدری کہلائی جائے گی۔ تو ہم وافر مقدار میں حرم شریف میں بھی ہوں، ہوٹل میں بھی ہوں، تو کثرت سے زمزم کے پانی کی سعادت حاصل کریں۔ اور جیسے پہلے ہم نے اسباق میں سیکھا کہ زمزم جس نیت سے پیا جائے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اللہ جل شانہ اس نیت اور مراد کو پورا فرماتے ہیں۔ تو ہر مرتبہ بھی جب بھی زمزم پیئیں، اپنی دعائیں، اپنی حاجات، اپنے التجائیں اپنے رب کے سامنے پیش کریں، اور کبھی کبھی یہ بھی نیت کر لیں اس پانی کو پیتے وقت، اس سعادت کو حاصل کرتے وقت، کہ اللہ مجھے حرمین شریفین کی آداب کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مقدس مقامات کی بھی حرمتی، چاہے وہ گناہ کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، اے اللہ مجھے ان چیزوں سے محفوظ فرما لے اور بچا لے۔ اور جیسے پہلے عرض کیا کہ خصوصاً اپنے حسن خاتمہ کی دعا لازمن کیا کریں، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ ہر قسم کے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ تو ہمیشہ اپنے رب سے حسن خاتمہ، بہترین خاتمے کی دعائیں مانگا کریں، اور اس سے کبھی بھی غافل نہ ہوا کریں۔ تو یہ چند مختصر سی باتیں تھی مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ میری اپنے رب سے یہ التجا اور دعا ہے کہ ہم سب کو حرمین شریفین کے باادب حاضری بار بار نصیب فرمائے، اور ان مقامات کی بے ادبی سے، ان کی وہاں پر نافرمانی سے اور ان قسم کے ایسے اعمال سے ہماری سب کی حفاظت فرمائے جو ہمارے رب کی خدا نخواستہ ناراضگی کا باعث ہو، اور ہمارے اعمال کو مبرور اور مقبول بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔